أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ مولانا ظفر احمد عثمانی نے احیاء السنن میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے: اذا رمیتم وحلقتم وذبحتم فقد حل لکم کل شیء الا النساء، کہ جب تم 10 ذی الحجہ کو شیطان کو کنکری مار لو، رمی کر لو اور سر منڈوا لو اور اس کے بعد قربانی کر لو، یعنی جب تم یہ تینوں کام کر لو تو تمہارے لیے احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہر چیز حلال ہو جاتی ہے سوائے بیویوں کے۔ اور امام ابو داود، امام احمد بن حنبل اور امام نسائی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے: اذا رمیتم الجمرہ، کہ جب تم 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کی رمی کر لو، قربانی کر لو، بال کٹوا لو، فقد حل لکم کل شیء الا النساء، تو تمہارے لیے سوائے بیویوں کے سب چیزیں حلال ہو گئیں۔ تو اس سے پہلے ہم یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ 10 ذی الحجہ کو کرنے کے کام یہ ہیں کہ سب سے پہلے 10 ذی الحجہ کو مینا میں مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھی ذرا اندھیرے میں، اس کے بعد وقوف مزدلفہ واجب ہے، وقوف مزدلفہ کیا، اس کے بعد حجاج سیدھا مینا میں آئے جمرات پر، اور جمرات میں بڑے شیطان کو جو جمرہ عقبہ ہے سب سے آخرہ جو ہے جمرہ ہے اس پر 7 کنکریاں پھینکی، اس کے بعد اپنے جانور ذبح کیے یا جانور ذبح ہونے کے وقت کا انتظار کیا، اور اس کے بعد پھر اپنے سر کے بال خود مونڈ دیے یا منڈوا لیے۔ جب یہ کام کر لیے تو اب احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں، اور یہ حدیث ہم نے بیان کر لی ہیں، کپڑے پہن سکتے ہیں، داڑھی وغیرہ ایک مٹھ سے زیادہ ہو تو اس کو کتر سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، لیکن چونکہ حج کا دوسرا رکن ابھی باقی ہے جو طواف زیارت ہے، اس کی ادائیگی سے پہلے بیوی سے جسمانی تعلق قائم نہیں کر سکتے، چاہے سالوں گزر جائیں۔ اگر کوئی ایسے حال میں کرے گا تو گناہ گار ہوگا، اور یہی حکم عورت کے لیے بھی ہے کہ اس کے لیے بھی جائز نہیں کہ جب تک وہ طواف زیارت نہ کر لے اس کا شوہر اس سے میاں بیوی والا تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ اب جب طواف زیارت کے لیے جائیں تو ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت، جس کو امام بخاری، امام مسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کائنات سے نقل کیا ہے کہ کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یحرم ویوم النحر قبل ان یطوف بالبیت بطیب فیہ مسک، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشک ملی ہوئی خوشبو لگایا کرتی تھی جب آپ احرام باندھنے سے پہلے اور 10 ذی الحجہ کو بھی جب آپ رمی اور قربانی اور حلق سے فارغ ہو گئے اور طواف زیارت کرنے کے لیے جانے لگے تو اس سے پہلے میں نے خوشبو لگائی۔ تو سنت یہ ہے کہ خوشبو اپنے اچھے کپڑے پاک صاف ستھرے نہا دھو کر خوشبو لگا کر طواف زیارت کے لیے جایا جائے۔ تو 10 ذی الحج کو ہی طواف زیارت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ 10 ذی الحج کو طواف کرنا افضل ہے، لیکن اگر اس دن ہمت نہ پڑے تو 11 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں، دن میں یا رات میں، اور 12 ذی الحج کو بھی یہ طواف زیارت کر سکتے ہیں لیکن غروب سے پہلے۔ اگر کسی نے 12 ذی الحجہ کو سورج غروب ہو جانے کے
تک طواف زیارت نہ کیا تو طواف تو پھر بھی کرنا پڑے گا، لیکن اس تاخیر کی سزا کے طور پر ایک جانور یعنی دم دینا لازم ہوگا۔ لہذا یہ 3 دن ہیں اس طواف زیارت کے لیے، دن میں یا رات میں کسی وقت بھی کر سکتا ہے، 10 ذو الحجہ سے لے کر 12 ذو الحجہ کی غروب ہونے سے پہلے تک۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت میں یہ موجود ہے کہ ثم ركب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فافاض الى البيت فصلى بمكة الظهر فاتى على بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب۔ تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جانور ذبح کرنے کے بعد اور اپنے مبارک سر کو حلق کرانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سواری پر سوار ہوئے اور تیزی سے بیت اللہ کی طرف لوٹے اور زوال سے پہلے طواف زیارت کو ادا کر لیا 10 تاریخ کو، اور مکہ مکرمہ میں ظہر کی نماز پڑھی۔ پھر آپ علیہ السلام بنی عبد المطلب کے خاندان والوں کے پاس آئے جو لوگوں کو زمزم کا پانی نکال کر پلا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے بنو عبد المطلب تم ہی پانی نکالو، اور کہہ دیا فلولا ان یغلبکم الناس على سقایتکم لنزعت معکم فناولوه دلوا فشرب منه۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں نے پانی کھینچا تو میری اتباع کی وجہ سے اور لوگ بھی خود زمزم کا پانی کھینچنا چاہیں گے، اور اس طرح دوسرے لوگ تمہارے پانی پلانے میں تم پر غالب آ جائیں گے، تو میں بھی تمہارے ساتھ پانی نکالتا۔ پھر بنو عبد المطلب نے پانی نکال کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک زمزم کا ڈول پیش کیا۔ آپ علیہ السلام نے اس ڈول میں سے کھڑے کھڑے پانی پیا۔ طواف زیارت کے لیے یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی عورت حیض کی وجہ سے طواف زیارت اس مقرر وقت میں نہ کر سکے 10 ذو الحجہ سے لے کر 12 ذو الحجہ تک، تو وہ جب پاک ہو تو اس وقت کرے گی، کرنا ضروری ہے۔ لیکن اس صورت میں چونکہ یہ شرعی طور پر عذر تھا تو اس پر دم لازم نہیں آئے گا تاخیر کی وجہ سے۔ چنانچہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے سیدہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ حاضت صفیہ بنت حیی بعد ما افاضت، کہ طواف زیارت کر لینے کے بعد ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حیی کو حیض شروع ہو گئے۔ کہتی ہیں قالت فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے حضور علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا، فقال آپ نے فرمایا احابستنا ہی، تو آپ نے فرمایا کیا اب ہمیں ان کی وجہ سے رکنا پڑے گا؟ یعنی آپ سمجھے کہ طواف زیارت نہیں کیا تو آپ نے کہہ دیا کہ طواف زیارت کریں، پھر ہم یہاں سے مدینہ کو روانہ ہوں، انتظار کریں گے۔ تو اما جان کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ انہا قد افاضت، نہیں اللہ کے رسول طواف زیارت تو کر چکی ہیں۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ افاضت و طافت بالبیت، طواف زیارت کر چکی ہیں، ثم حاضت بعد الافاضہ، تو یہ طواف زیارت کے بعد ہوا۔ قال فلتنفر اذن، اس پر پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر خیر کوئی بات نہیں، اب وہ ہمارے ساتھ واپس چلیں، اور طواف وداع کرنا ان پر واجب نہیں ہے۔ اس ضمن میں یہ مسئلہ بھی ذہن میں ہو کہ طواف زیارت کو شیطان کی کنکری مارنے کے بعد اور حلق کرنے کے بعد کرنا سنت ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص 9 ذوالحجہ یا 10 ذوالحجہ کو مزدلفہ سے آتے ہی طواف زیارت کر لے اور رمی حلق وغیرہ بعد میں کر لے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن سنت کے خلاف ہے۔ اس لیے ہماری درخواست یہ ہے کہ حجاج سنت پر عمل کریں۔ طواف زیارت سے فارغ ہو کر حجر اسود کا ایک مرتبہ استلام کرنا اور پھر باب الصفا سے نکل کر صفا کی طرف جانا اور حج کی سعی کرنا، یہ بھی حج کے واجبات میں سے۔ حج کی سعی کو
حج کے مہینوں کے اندر کرنا یہ لازمی نہیں، لہذا اگر کسی نے 12 ذی الحجہ کے بعد بھی سعی کی تو وہ بھی ادا ہو جائے گی۔ اس صورت میں دم واجب نہیں ہوگا، اور یہ بغیر وجہ کے اتنی تاخیر کرنا یہ پسندیدہ نہیں، مکروہ ہے۔ تاہم اگر کوئی عذر ہو، بہت تھک گیا ہو، یا سعی کو متفرق طور پر کرنا ہو، یعنی کچھ چکر کچھ دیر پہلے لگا لیے، کوئی ریسٹ کر لیا، پھر چکر لگا لیے، تو یہ بھی جائز ہے۔ بہرحال جب سعی کر لی، طواف زیارت کے بعد حج کی سعی کر لی، تو اب واپس مینا پہنچنا اور حج کے باقی دن اور راتیں وہاں مینا میں گزارنا یہ سنت ہے۔ چنانچہ حضرت امام احمد بن حنبل نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ افاض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آخر یوم حین صلی الظہر ثم رجع الى منى فمكث بها ليالي ایام التشریق یرمی الجمر اذا زالت الشمس، کہ اماں جان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف زیارت سے ظہر کا وقت قریب ہونے پر فارغ ہوئے، پھر ظہر کی نماز مکہ میں پڑھ کر آپ مینا کو واپس آئے، اور ایام تشریق آپ نے وہیں گزارے۔ سورج زائل ہونے پر آپ ہر دن، یعنی 11 کی کنکری سورج زائل ہونے کے بعد ماری، 12 کی کنکری بھی سورج زائل ہونے کے بعد ماری، 13 کی کنکری بھی آپ نے سورج کے زائل ہونے کے بعد ماری۔ تو یہ رات مینا میں گزارنا پسندیدہ اور افضل ہے، بہتر ہے۔ تاہم اگر کسی عذر کی وجہ سے کوئی شخص مینا میں نہ آ سکا اور مکہ ہی میں یہ رات گزار لی، مثلا طواف زیارت کرتے ہوئے لیٹ ہو گئی، یا سعی کرتے ہوئے لیٹ ہو گئی، یا عمل کرنے کے بعد تھک گیا، ہمت نہ ہوئی واپس مینا پہنچنے کی، تو ایسی صورت میں اگر اس کی رات مینا میں نہ گزری تو شرعی اعتبار سے اس پر کوئی دم وغیرہ لازم نہیں آتا۔ چنانچہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ سے یہ حدیث موجود ہے، وہ نقل ہے عبداللہ ابن عمر سے کہ ان العباس، کہ عباس ابن عبد المطلب نے استأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیت بمکہ لیالی منی لاجل سقایتہ فاذن له۔ عباس ابن عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ بنی ہاشم میں سے ہیں، لوگوں کو زمزم پلاتے ہیں، اور زمزم پلانے کی وجہ سے یہ راتیں اگر ہم مینا میں نہ گزاریں، مکہ میں گزار لیں تو کیا گنجائش ہے؟ فاذن له، آپ نے اجازت دے دی۔ اور ایسے امام ابو داود نے امام عاصم رحمہ اللہ سے نقل کیا کہ ان رسول اللہ، سیدنا عاصم رحمہ اللہ سے نقل کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص لرعاء الابل فی البیتوتہ، کہ آپ علیہ السلام نے اونٹوں کو چرانے والوں کو اس چیز کی بھی اجازت دی کہ وہ ایام تشریق، یعنی یہ راتیں مکہ کے بجائے، یعنی مینا کے بجائے کہیں اور مثلا مکہ میں گزار لیں۔ تو حنفیہ امام ابو حنیفہ ان حدیثوں کی بنیاد پر استدلال کرتے ہیں کہ یہ راتیں مینا میں گزارنا مستحب اور سنت ہے۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے یہ شخص مینا میں راتیں نہ گزار سکے، مثلا مکہ میں رہا، جیسے پہلے بیان کر دیا، طواف کرتے ہوئے تاخیر ہو گئی، تو ایسی صورت میں اس پر دم نہیں ہے۔ اور اس لیے کہ اگر یہ مینا میں راتیں گزارنا لازمی ہوتا تو حضور علیہ السلام کسی کے لیے بھی استثنائی صورت میں نہ کہتے کہ نہیں بھی تمہارے لیے بھی اجازت ہے کہ تم بھی یہ رات نہ گزارو، جیسے حضرت عباس کے لیے کہہ دیا، یا اونٹوں کو چرانے والوں کے لیے کہہ دیتے کہ یہ انہی کے لیے خاص۔ ایسا نہیں ہے۔ اب آپ علیہ السلام کا ہر امر اللہ کی وحی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ آپ نے جو بات کہی اللہ کے علم کی بنیاد پر کہی، تو یہ راتیں مینا میں گزارنا لازم نہیں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگلی نشست میں ہم 11 ذوالحجہ کے اعمال بیان کریں گے۔